والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى وداعيا إلى الله بإذنه. وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وقال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وقال الله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ کی صفات جمیلہ کا ایک روشن اور سنہرا پہلو آپ کی دعوت اللہ کا پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے عظیم اخلاق کو اختیار فرماتے ہوئے دعوت اللہ مخلوق کو اپنے خالق سے جوڑنا، بندوں کو ان کے رب سے ملانا،
اور مخلوق کے دل میں ان کے خالق کی عظمت اور خالق کی بڑائی کو بٹھانا، یہ دعوت اللہ کا عظیم عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عظیم اخلاق کے ساتھ بندوں کے سامنے پیش کیا۔ دعوت اللہ وہ عظیم منصب ہے جو ہر نبی اور ہر رسول کی اولین ذمہ داری تھی۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے سب سے پہلا اعلان اور اپنی امت کو سب سے پہلا پیغام یہی دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو دعوت اللہ ہر نبی اور ہر رسول کا اولین فرض منصبی رہا ہے۔ ہر نبی نے دعوت اللہ کا عظیم فریضہ انجام دیا ہے، لیکن یاد رکھیں دعوت اللہ سب سے زیادہ جس ہستی نے، سب سے زیادہ جس شخصیت نے دعوت اللہ دی ہے، اور جس ہستی نے، جس عظیم ہستی نے سب سے بڑھ کے دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا ہے، وہ ہستی میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے مولا و ملجا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ آپ نے تمام انبیاء سے بڑھ کے دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ بلکہ میں عرض کرنا چاہوں تمام انبیاء کی دعوتی زندگی اگرچہ سینکڑوں سال پہ محیط ہو، تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوتی جد و جہد وہ سینکڑوں برس پر محیط ہو، اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت زندگی میں سیدنا نوح علیہ السلام جیسا عظیم نبی دعوت اس طرح اپنی امت کو دینے والا ہو، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی دعوت دی، اپنی قوم کو رات کو بھی دعوت دی، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ خلوت دیکھی نہ جلوت دیکھی، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، لوگوں میرا نبی نوح اپنی قوم کو 2-4 سال 10-20 سال نہیں، اور 100 سال 500 سال نہیں، 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں تمام انبیاء کی دعوت سے بڑھ کے
سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، آپ نے انسانیت کو دعوت دی۔ لیکن جو پہلو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی دعوت کے پہلو میں کتنے عظیم اخلاق تھے، آپ نے کن اخلاق کے ساتھ قوم کو دعوت دی ہے، کن اخلاق کے ساتھ قوم کو اللہ کی طرف بلایا ہے، بس یہ 2-3 پہلو مختصراً اشارتاً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کا سب سے پہلا اصول اور آپ کی دعوت زندگی کا سب سے پہلا عظیم خلق یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں بندگان خدا کے لیے وہ ہمدردی تھی، وہ خیر خواہی تھی، بندگان خدا کے لیے، بھٹکے ہوئوں کے لیے وہ شفقت تھی، جاہلوں کے لیے اور تمام روحانی مریضوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں اور آپ کے قلب اطہر میں وہ نرمی تھی کہ ایسی نرمی، ایسی شفقت حقیقی باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ نہیں ہوتی، ایسی خیر خواہی ماں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ نہیں ہوتی، جو خیر خواہی، جو ہمدردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ تھی۔ داعی کی زندگی میں اور داعی کی دعوت میں سب سے بڑا پہلو مخاطبین کے لیے انتہائی خیر خواہی ہے، انتہائی شفقت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک باپ اپنے انتہائی بگڑے ہوئے بیٹے کو دیکھ کے اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا پریشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی غفلت اور مخلوق کی گمراہی کو دیکھ کے ہوتے تھے۔ اتنا پریشان، اتنا پریشان، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلی دینا پڑتی تھی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بندگان خدا کو دیکھ کے اتنا پریشان ہوتے ہیں، ان کی گمراہی کو دیکھ کے، ان کی جہالت کو دیکھ کے، ان کی غفلت کو دیکھ کے آپ اتنا پریشان ہوتے ہیں، لعلک باخع نفسک، اس غم اور پریشانی میں کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اللہ، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اے میرے محبوب، آپ ان کے غم میں، ان کے غم میں، ان کی پریشانی میں کہیں اپنی جان نہ ختم کر دیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندگان خدا کی شفقت اور بندگان خدا کے لیے خیر خواہی اور بندگان خدا کے لیے ہدایت کا جذبہ اتنا شدید تھا، اتنا شدید تھا، اللہ تبارک و تعالی تسلی دیتے ہیں، اے محبوب آپ اتنا پریشان نہ ہوں، کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے محبوب یہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، اس غم میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ آپ کی جان نہ چلی جائے۔ تو حضرات گرامی، اس پہلو کو مزید میں تفصیل سے عرض نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارتاً بتانا چاہتا ہوں کہ داعی جو دعوت دینے والا ہے، جو بلانے والا ہے، اس کے لیے سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق یہ بتایا ہے کہ اپنے دل میں انتہائی خیر خواہی پیدا کرو مخاطبین کے لیے، اپنے دل میں حاضرین کے لیے محبت اور شفقت پیدا کرو۔ اگر تمہارے مخاطب گمراہی پہ ہیں،
تمہارے مخاطب غلط راستے پہ ہیں تو ان کی گمراہی کو دیکھ کے تمہارے دل میں وہ افسوس ہو، وہ ندامت ہو، وہ حسرت ہو، جس طرح ایک شفیق باپ اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو دیکھ کے کہتا ہے اے میرے بیٹے، میں نے بوڑھا تو نہیں ہونا تھا، وقت سے پہلے تو نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ جس طرح یہ جذبہ اپنی اولاد کے لیے ہو، ایسا ہی جذبہ داعی اور مبلغ کی طبیعت میں ہو، حاضرین کو دیکھ کے ان کی گمراہی کو، ان کی بدعمالیوں کو دیکھ کے ایسی پریشانی اور ایسا غم ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سب سے پہلا اصول ہے۔ اور سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کا دوسرا اصول کیا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں، انشاءاللہ العزیز مکمل قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کا عظیم ترین پہلو یہ ہے کہ آپ کی دعوت کسی مفاد پہ، آپ کی دعوت کسی ذاتی غرض پہ نہیں ہوتی تھی، بغیر مفادات کے، بغیر لالچ کے، بغیر کسی ہرس اور طمع کے بندگان خدا کو دعوت اللہ دے رہے ہیں، اور صاف اعلان ہے یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں دن رات جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا، تم سے کسی قسم کا مفاد نہیں چاہتا، تم سے کسی قسم کی اپنی ذاتی غرض نہیں چاہتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ ہے، اللہ مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بے غرض دعوت ہوتی تھی، آپ کی دعوت مفادات سے ہٹ کے ہوتی تھی، اپنے مخاطبین اور اپنے حاضرین کو دعوت دے کے آپ کو دنیاوی منصب، دنیاوی شہرت، دنیاوی لالچ نہیں چاہتے تھے، بلکہ اعلان یہ تھا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اور دعوت کا یہ پہلو ہر نبی کی زندگی میں ہوتا تھا، ہر نبی کا اعلان یہ تھا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کسی اجر کا، کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اور تیسرا پہلو ہر نبی کی زندگی میں اور ہر نبی کی دعوتی زندگی میں عظیم خلق یہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کا عظیم پہلو یہ تھا، اگر حاضرین نے، مخاطبین نے، سامعین نے کوئی سخت سے سخت بات کہہ دی ہے تو ان کی سخت سے سخت بات کو بھی انتہائی نرمی کے ساتھ، انتہائی شفقت کے ساتھ سننا اور انتہائی تحمل اور بردباری کے ساتھ ان کی انتہائی گستاخی کا جواب دینا، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوتی زندگی کے اصولوں میں اہم اصول ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، وہ نبی جو 950 سال تک تبلیغ کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، قوم نے کیا کہا؟ قال الملأ من قومه انا لنراك فی ضلال مبین، قوم کے سردار کہنے لگے اے نوح، ہمارا خیال تو یہ ہے تو بہت بڑا گمراہ ہے، انا لنراك فی ضلال مبین، تو بہت بڑا گمراہ ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، آج اگر کوئی مبلغ، کوئی داعی قوم کے سامنے کھڑا ہو، کوئی عالم منبر پہ بیٹھا بیان کر رہا ہو، اور کوئی بیچارہ عام آدمی کھڑا ہو کے کہہ دے حضرت آپ تو بہت بڑے گمراہ ہیں، بلکہ آپ کیا، انا لنراک، واحد حاضر کی ضمیر ہے، اس کا کیا مطلب؟ اے نوح تو بہت بڑا گمراہ ہے۔ آج کوئی کہہ دے کہ تو بہت بڑا گمراہ ہے تو داعی اور مبلغ کے جذبات کیا ہوں گے؟ لیکن قرآن کریم نے انبیاء کی دعوتی زندگی کے اصول بیان فرمائے، جب کہا کہ اے نوح تو بہت بڑا گمراہ ہے، قال یا قومی لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میرے اندر تو کوئی گمراہی نہیں ہے،
وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، اے میری قوم میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اے میری قوم میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اے میری قوم میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ کتنا عظیم اخلاق ہے انبیاء کی دعوت کا۔ اور قرآن کریم نے اگلا جس نبی کا ذکر کیا ہے اگلے رکوع میں، حضرت ہود علیہ السلام، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کو قوم کہتی ہے قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، اے ہود ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تو بہت بڑا بیوقوف ہے۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، تو پاگل ہے، بیوقوف ہے، معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ ہے۔ مجنون اور دیوانہ کون کہہ رہی ہے؟ اور نبی کی دعوت کیا ہے؟ یا قومی لیس بی سفاہہ، اے میری قوم میرے اندر کوئی گمراہی نہیں، کوئی بیوقوفی نہیں ہے۔ ولیکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ انصح لکم، تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، رب کا پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ کیا معنی؟ انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کا عظیم خلق یہ ہے، عظیم پہلو یہ ہے کہ حاضرین مخاطبین جتنی سخت بات کہیں، اشتعال دلائیں، بڑا غصہ دلائیں، بڑی بے ادبی اور گستاخی کہیں، لیکن داعی اور مبلغ ان کی گستاخی کو سن کے جذبات میں نہیں آتا، بلکہ بڑی محبت خیر خواہی کے ساتھ ان کو بات سمجھاتا ہے۔ یہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت زندگی کا بڑا روشن پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو انبیاء کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے دو نبیوں کو داعی بنا کے بھیجا، دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ کس کے پاس؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ ہارون تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ جی؟ فرعون کے پاس۔ انه طغى، وہ بڑا سرکش ہے۔ فرعون روئے زمین کا بڑا کافر، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا۔ جاؤ موسیٰ ہارون فرعون کے پاس جاؤ، کیا کرو؟ فقولا لہ قولا لینا، اللہ، فقولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ ہارون فرعون کے سامنے جا کے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ اتنا بڑا کافر، اس کو بھی جب دعوت دینا تو انتہائی نرمی کے ساتھ۔ لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے، او یخشا، یا ڈر جائے۔ کیا معنی؟ دعوتی زندگی میں جتنا پہلو ہوگا خیر خواہی کا، دعوتی زندگی میں جتنا پیار کا پہلو ہوگا اور دعوتی زندگی میں جتنی محبت کا پہلو ہوگا، اتنا ہی زیادہ مخاطبین حاضرین پر اثر انداز ہوگا۔ دعوت میں سختی، دعوت میں درستگی اور دعوت میں انتہائی اشتعال کبھی بھی حاضرین مخاطبین کو متاثر نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کے لیے جن اخلاق حسنہ کو اختیار کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان اخلاق کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آج بھی جو داعی اور مبلغ ان اخلاق حسنہ کو بنیاد بنا کے دعوت کا فریضہ سر انجام دے گا، انشاءاللہ العزیز اس کی دعوت ضرور اثر انداز ہوگی۔ دور حاضر میں اللہ تعالیٰ نے جن جماعتوں کو، جن افراد کو ان اصولوں پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان جماعتوں میں نمایاں ترین جماعت یہ تبلیغی جماعت والے ہیں، جو محض دعوت اللہ کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، بندوں کو دعوت دینے کے لیے آتے ہیں، در در، گھر گھر، ہر بستی قریہ آتے ہیں،
کسی سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے، اور ان کو ہدایات یہ ہوتی ہیں کہ سختی کے ساتھ بات نہیں کرنی، بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا۔ ہدایات یہ ہوتی ہیں کہ تمہیں جتنا مرضی سخت بات کہی جائے، کسی کو سختی کا جواب سختی سے نہیں دینا۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کے نمایاں ترین اصول ہیں، ان اصولوں پہ اس جماعت کو اور ان لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ ان اصولوں کو اختیار کرو بحمد اللہ تعالیٰ، پھر اس کے اثرات صرف 2-4 ملکوں میں نہیں، اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے عظیم ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اسی راستے سے بڑے بڑے لوگ گمراہی کو چھوڑ کے راہ راست پہ آئے ہیں، ان اصولوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ تو ابھی بھی کل تبلیغی جماعت کا اجتماع شروع ہوا عصر کے بعد، آج بھی ہے، ہفتے کو بھی ہوگا، اتوار کو دعا ہوگی۔ کیونکہ پہلے مجمع بہت زیادہ ہوتا تھا تو اب 2 حصوں میں، پچھلے ہفتے بھی اجتماع ہوا، پاکستان کے چند علاقوں کے لوگ بلائے گئے، وہ بھی لاکھوں کا مجمع تھا، اور آج دوسرے یعنی کل سے جو اجتماع شروع ہوا ہے اب دوسرے علاقے کے لوگوں کا ہے۔ ہمارے گجرانوالے کا بھی اجتماع کل ہی سے شروع ہوا ہے، تو بحمداللہ تعالیٰ بھائی اس اجتماع میں شامل ہوں، جا کے ماحول کو دیکھیں، ماحول کی برکات ہیں، بزرگوں کے بیانات سنیں گے۔ اتنے عظیم لاکھوں کے مجمع میں شاید کبھی ہی ہمیں نماز با جماعت کا موقع ملتا ہو، وہاں لاکھوں کے مجمع میں جہاں ایک ہی امام کے پیچھے ایک تکبیر کے ساتھ لاکھوں کا مجمع نماز پڑھتا ہے، دعا ہوتی ہے، تو بہت بڑی سعادت اور خوشبختی ہے اس میں شرکت کی جائے۔ تو تمام احباب کو دعوت دی جاتی ہے، اجتماع میں ضرور شریک ہوں۔ زیادہ وقت کے لیے، کم و بیش وقت کے لیے جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اگر نیت کے ساتھ جائیں گے، ارادے کے ساتھ جائیں گے، اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت سے جائیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی پہ اس کے یقیناً اثرات مرتب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اللہ کے فریضہ کو سمجھنے کی اور اس کو اپنانے کی اور اسے اختیار کرنے کی ہر مسلمان کو، مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔